تمہارے جسم کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہاری فکروں کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہارے دماغ کو صحیح سلامت ایک نہج پر رکھنے کے لیے یہ ذکر کی محافل قوت دیتی ہیں۔ اگر اس ہفتے میں آپ نے ذکر کیا نہیں ہوا تو آپ اپنے ہی گھر پر سونے سے قبل بستر پر بیٹھ کر کیوں اللہ کا ذکر نہیں کر لیتے؟ 5 منٹ 10 منٹ اس مولا کو پکار کر کے سونے میں کیا حرج ہے؟ لوگ موبائل دیکھتے، گانے سنتے، فلمیں دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو یاد کر کے سونے والا، میرے عزیزو، قرآن میں مولا فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، اس فرمان کی تفسیر میں بزرگوں نے فرمایا اللہ کیسے یاد کرتا ہے بندے کو؟ اللہ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے؟ جب تم اس کی یاد میں مصروف رہے، اپنے آپ کو بزی کر رکھا، اللہ تمہیں کیسی جگہ یاد کرتا ہے؟ فرماتے ہیں مفسرین کہ بندہ تو لوگوں میں اللہ کو یاد کیا، اور اللہ بندے کو فرشتوں میں یاد کرتا ہے۔ فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر ہونے لگتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں آج میرا ذکر کر رہا تھا۔ آج محفل ذکر سے جتنے نکلیں گے اللہ کریم ہمارا ذکر فرشتوں میں ضرور فرمائے گا، فرشتوں میں ضرور ذکر ہوگا کہ فلاں بندہ آج ذکر میں مشغول تھا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا بزرگوں نے، مفسرین نے، کہ اللہ تعالیٰ وہاں یاد کرتا ہے جہاں فرشتے ہوں، فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ تم دنیا میں زندگی میں اسے یاد کرتے تھے، اور وہ تمہیں مرنے کے بعد قبر میں یاد کرے گا۔ جب دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے تب اللہ تعالیٰ تمہیں یاد فرماتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہ ہے وہ تمہیں یاد فرمائے گا، لیکن اس کے لیے کثرت سے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو بہرحال میرے عزیزو، قیامت کی نشانیاں جو ہم نے آج مختصر آپ کے سامنے رکھی، وہ بہت تیزی سے تمہارے سروں پر آ رہی ہیں، اور تمہارے ہاتھوں سے بہت سارے کام اب چھن جائیں گے۔ ابھی آپ ترقیات میں خوشی سے بات کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا، ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ سنا ہے ایسی کار آ رہی ہے کہ وہ اب بغیر ڈرائیور کے چلے گی، روبوٹ سے چلے گی۔ اس کو تو ہم خوشیوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہونے والا ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ موبائل آپ بٹن کے دباتے تھے، کسی نے اگر خبر کر دیا کہ نہیں بعد میں صرف ٹچ کرنے سے آتا ہے تو آپ کہتے اچھا ایسا بھی آنے والا ہے۔ لیکن آپ کوئی کہے تو آپ کو کوئی تعجب نہیں، ٹچ اسکرین، کوئی تعجب کی بات نہیں، بنا ڈرائیور کے گاڑیاں آ جائیں گی۔ اس طرح ہوتے ہوتے نظام زندگی اس قدر بدل جائے گا، اس قدر بدل جائے گا۔ آج میری یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں، زندگی باقی رہی تو 10 سال بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے، اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی، اور اس کے بعد پھر ہماری یہ باتیں میچ کر کے دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا دنیا بدل چکی۔ اسی لیے میں کوئی بھوشوانی نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی کوئی جوتش بابا ہوں طوطا لے کر جو بیٹھتا ہے، یا تمہارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے کوئی فیوچر بولنے والا نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جو قیامت کے قریب ہونے والے، رونما ہونے والے واقعات ہیں، میں ترجمانی کر رہا ہوں حضور کی حدیثوں کی، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے دنیا کے سارے سائنسدان جھوٹ بول سکتے ہیں، مدینے والے کی بات جھوٹ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگلا دور جو آ رہا ہے وہ بڑا سخت ترین ہے۔